الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ آج کی یہ محفل کا سلسلہ ہے 11 شریف کے سلسلے میں ہے۔ حضرت صاحب کے خطاب کے بعد محفل سما کا اہتمام ہے، کیونکہ محفل سما سلسلہ چشت کا طرہ امتیاز ہے، تو حضرت صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ تعالی محفل سما کا بھی اہتمام ہے۔ اب میں ملتمس ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا شہزادہ معین چشتی الازہری دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے ایمان افروز بیان سے مستفیض فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا شہزادہ معین چشتی دامت برکاتہم العالیہ۔ ہاں وہ تو پیچھے ہو اس طرف کھڑے ہو، والے نہیں بن رہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا نصير له ولا مضارع له ولا مقازم له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له، ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا مولانا ماوانا ملجانا أعلانا وأولانا أكملنا أجملنا أحسننا أرفعنا أجدرنا أعظمنا أكبرنا أرحمنا أشجعنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي ارسله بالحق والهدى وجعله للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته كثيرا كثيرا، ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون وقال تعالى في مقام آخر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب العاشقين وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم کیا کہوں حیرت میں ہوں رتبہ رسول اللہ کا سب بڑوں سے ہے بڑا چھوٹا رسول اللہ کا مر گئے مرتے ہیں لاکھوں حسرت دیدار میں پر کہیں اٹھتا نہیں پردہ رسول اللہ کا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ انتہائی عزت و احترام کے لائق زینت محفل صدر محفل حضرت العلام حافظ و قاری محمد سعید احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ محلہ شریف برادر اکبر مخلصی و محب فی اللہ حضرت مولانا حافظ محمد اشرف چشتی صاحب زیدہ مجدکم و اطال اللہ عمرکم دیگر میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما حضرات علماء ذی احتشام سادات ذی وقار آج کی یہ خوبصورت محفل محمدی واز کمیٹی کی طرف سے بسلسلہ 11ویں شریف حضور غوث الورا
محبوب سبحانی، غوث سمدانی، سیاح لا مکانی، محبوب ربانی، محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ وارضاہ انعقاد پذیر ہے۔ مجھے محمدی واعظ کمیٹی کے اراکین نے، منتظمین نے دعوت دی، میں حاضر ہوا۔ دعا ہے اللہ جل وعلا میری حاضری کو، آپ کے تشریف لانے کو، اس کمیٹی کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور غوث اعظم کا خصوصی فیض شامل ہونے والے تمام احباب کو عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مقدس فرقان حمید میں سے 2 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن میں اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب، اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے طریقے اور ان کے ادب کو سکھلایا ہے۔ فی زمانہ ہم بڑی ہی دقت نظری کے ساتھ اس بات کو مشاہدہ میں رکھے ہوئے ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس وقت سارا زور اس بات پر لگایا جا رہا ہے کہ سرور عالم کی محبت کو سینوں سے نکال دیا جائے، اور طرح طرح کے رقیق اور باریک حملے، چاہے وہ دلائل کی دنیا کے ساتھ تعلق رکھیں یا جاہلانہ دنیا کے ساتھ متعلق ہوں، ان کے ذریعے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے کو درمیان میں سے ہٹا کر ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جانے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور جو کہ جدید دور ہے، لوگ دنیاوی اعتبار سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے، تعلیم یافتہ ہو گئے، اس بنا پر وہ اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑانے لگے۔ لیکن بات یاد رکھیے گا، سرور عالم کی بارگاہ میں عقل کے گھوڑے کا کوئی کام نہیں۔ حضور کی بارگاہ سراپا ادب سے تعلق رکھتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے نمازی بھی ہیں، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے والے بھی ہیں، حضور کی بات کو سننے والے بھی ہیں، لیکن اگر وہ دروازہ مصطفیٰ پہ آ کر اونچی آواز میں کلام کر بیٹھے تو اللہ فرماتا ہے میں نے نہیں کہا، کسی سنی مولوی نے نہیں کہا، قاری علامہ سعید صاحب کا جملہ نہیں ہے، یا اشرف صاحب نے نہیں کہا، یا شاہ احمد نورانی صدیقی کی بات نہیں ہے، اللہ خود کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے حبیب، جو آپ کے دروازے پر آ کر، آپ کے حجرہ مقدسہ پر آ کر پیچھے کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں، علم میں سے اکثریت ایسی ہے کہ لا عقل ہیں، عقول نہیں رکھتے۔ اگر عقلیں سلامت ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں آ کر باہر کھڑے ہو کر آوازیں نہ دیتے، انتظار کرتے کہ محمد عربی باہر نکلیں تو ہم ان سے بات کریں، کلام کر سکیں۔ انہوں نے کہا محمد رائنا، فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ ہم
خاموشی سے نہیں بیٹھنے کے بعد کہتے سبحان اللہ. طبیعت خراب ہے بولیں گے تو بات بنے گی. کیا فرمایا؟ رائنا نہیں کہنا, محمد بھی نہیں کہنا. جیسے آپس میں نام پکارتے ہو نہیں پکارنے. یا اللہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں, سجدے تو کر رہے ہیں, حج کے لیے بھی جا رہے ہیں, کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں, حجر اسود کے بوسے بھی لے رہے ہیں, صفا و مروہ پہ دوڑ بھی رہے ہیں, منا مزدلفہ عرفات میں بھی جاتے ہیں, پنجگانہ نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں, قرآن کی آیات کو مان بھی رہے ہیں. فرمایا سارا ماننا تب مقبول ہوگا جب محبوب کا ادب کریں گے. محبوب کا ادب نہیں کریں گے تو ہم اپنی جناب سے متعلق کوئی عمل بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک محبوب کی بارگاہ کا ادب نہیں کریں گے. ارے آواز بلند ہو جائے. کون سی ہستیاں؟ عام نہیں, ابو بکر صدیق, عمر ابن خطاب بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں. حضور نے پوچھا عمر کس بندے کو لشکر کا سپاہ سالار بنایا جائے؟ یا رسول اللہ فلاں کو بنا دیں. صدیق اکبر بول پڑے نہیں یا رسول اللہ فلاں کو بنائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تم اگلا جواب دوسرا دے دیتے ہو. محبت کی بات تھی, آپس میں ان کا مشاجرہ ہو گیا, آپس میں بات بڑی, انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ مصطفیٰ بیٹھے ہیں. سرکار تشریف فرما ہے, آوازیں بلند ہوئی, رسول اللہ کے ہوتے ہوئے فوراً آیات نازل ہوئی. کس کے بارے میں؟ مخاطب کون ہے؟ ایمان والا. بے ایمان کو اللہ نے مخاطب ہی نہیں کیا. تعلق کی جو بات کی ہے وہ ایمان والے کی ہے. یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. دیکھو گارنٹی موجود ہے ان کے ایمان کی. اگر وہ مومن نہ ہوتے تو رب نہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا. معلوم ہوا وہ سب سے بہتر مومن تھے کائنات میں, تو رب کہتا آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ بات نہیں چلے گی کہ حبیب ہمارا بیٹھا ہو, تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں. اب سنیے ذرا, جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد صدیق اکبر نے سرور عالم سے زندگی میں جب بھی کلام کیا حضور کو دوسری مرتبہ کہنا پڑا ابو بکر کیا کہتے ہو. اس آیت کے نزول کے بعد ایک دل بھی ایسا نہیں آیا کہ ابو بکر کی بات پہلی مرتبہ مصطفیٰ علیہ السلام کے گوش تک اونچی آواز میں پہنچی ہو. سرکار گوشے بھی سن لیتے ہیں. یہ بات نہیں کہ حضور کہتے ابو بکر کیا کہتے ہو تو حضور کو سمجھ نہیں آئی. ارے جو مدینے بیٹھ کر کائنات کی سنتا ہے وہ ابو بکر کی قربت کے لحاظ سے زیادہ بہتر سنتا ہے. پر حضور فرماتے ابو بکر کیا کہتے ہو؟ ابو بکر کہتے حضور فرماتے سنا نہیں, کیا کہتے ہو؟ پھر ابو بکر آواز بلند کرتے. یعنی اس آیت کے بعد صحابہ نے سرور عالم کے بارگاہ کا ادب ایسے کیا کہ جب دستک دیتے ناخنوں کے ساتھ, یعنی اظافر کہتے ہیں, ناخنوں کے ساتھ. آپ بھی دروازے پر دے کر یہاں سے اٹھیں گے, گھر جا کے اپنے دروازے پر ناخن سے دستک دیجئے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے. ہم نے کہا سنیے, اب سنیے میری بات کو. لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ فقیر پنجاب سے آ کر یہ بتا دینا چاہتا ہے مساجد کی اہمیت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ سے مقبول نہ ہو جائے. بھولا طبقہ کہتا ہے مسجد تو ہے نا. ہم نے کہا آئیے ہم آپ کو قرآن میں لے چلتے ہیں. ایک مسجد سرور عالم کے زمانے میں بھی بنی, ایک مسجد
انہوں نے کہا ہم ایک مرکز بنانا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر تاکہ دین کی تبلیغ زیادہ ہو جائے۔ حضور خاموش ہو گئے، مسجد بن گئی۔ کیا ہوا؟ مسجد بن گئی۔ جب بننی شروع ہوئی تو خدا نے کوئی کلام نہیں کیا۔ توجہ ہے، یہ آج نقطہ میرے ذہن میں آیا، پہلے میں نے بیان آج آیا ہے کیونکہ میں اپنے دوستوں کے سامنے بیان کر آیا، میرا دل کیا یہاں پر بیان کروں۔ مسجد بن گئی۔ اللہ سونے سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، بے خبری سے پاک ہے۔ اگر کائنات کی اتھاہ گہرائی کے اندر بھی کیڑا متحرک ہوتا ہے تو رب کے علم میں ہوتا ہے، وہ متحرک بعد میں ہوا، رب پہلے جانتا ہے یہ متحرک ہوگا۔ مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، نہیں بولا، دیواریں کھڑی ہوئی، چھت ڈلا، مسجد تیار ہو گئی، دروازے لگ گئے، کھجیاں ڈل گئیں، سارا معاملات تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ افتتاح کرنا ہے آپ نے۔ کیا کرنا ہے؟ انہیں معلوم تھا افتتاح مصطفیٰ کریں گے تو یہ مسجد چلے گی، حضور نہیں آئے تو کون آئے گا؟ وہ پھر رحمت للعالمین ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ یہ قسمیں بھی اٹھائیں، حلف دیتے پھریں، میں رب قسم اٹھاتا ہوں یہ منافق جھوٹے۔ اب توجہ کی، مسجد بن گئی۔ کیا بنی؟ قرآن کہتا ہے مسجد بن گئی۔ جب ساری تیار ہو گئی نا، اللہ پاک نے فرمایا درار ہے گرا دو۔ کیا کرو؟ یہ درار ہے، حضور کے زمانے میں بنی۔ معلوم کیا ہوا؟ جس بھی عمل کے پیچھے مصطفیٰ کی محبت نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہے۔ اور وہ عمل جو ہو کم لیکن مصطفیٰ کی محبت سے معمور ہو، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ پوچھئے شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی سے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں میں نے 3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا 29 کی رات کو، کہ جسے سرکار کی بارگاہ کی حضوری حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر عمل جس میں دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہے۔ ایک عمل کائنات میں ایسا ہے اگر دکھاوے کے لیے بھی کیا جائے وہ مقبول ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ پہ درود و سلام ہے۔ نعرہ نہیں لگا جناب این کر کے اونچا نعرہ تکبیر۔ اور پوچھے پیچھے والے بھی ہاتھ کھڑا کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پتہ لگے نا آپ بیٹھے ہوئے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، حضور کا چرچا تو رہنے کے لیے ہے، ارے کائنات بنی ہی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ادب مصطفیٰ کے بغیر اللہ کوئی شے قبول نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کیجئے، نماز پڑھتے ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ ایسے آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، ایسے آپ نے کیا۔ یورپ کے انگریز آپ کو دیکھتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ایسے کرتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے، پھر ایسے ہو جاتا ہے، پھر زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ انگریز کھڑا ہو کے امریکہ کی سڑکوں پر دیکھتا ہے یہ کیا کرتے ہیں، عیسائی دیکھتا ہے یہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب کی ادا ہے، یہ میرے محبوب کی ادا ہے۔ ارے پورے قرآن میں کہاں پہ آیا ایسے کرو، کہاں آیا ایسے کرو، کہاں آیا ایسے؟ ہاں حضور نے کیا، رب نے فرمایا ایسے کرنا ہوگا۔ مولا کیا بنے گی؟ فرمایا نماز بنے گی، نماز بنے گی۔ ہم نے کہا یہ سارے معاملات، اپنی باری آئی نا تو ایسے کرایا، ایسے کرایا، ایسے کرایا، ناک لگوایا۔ محبوب کی باری آئی، فرمایا دونوں گھٹنے توڑ کے بیٹھ، ہاتھ ایسے رکھ۔ میں نے کہا اپنی باری تو اوپر نیچے،
محبوب کی باری، فرمایا ادب کا مقام ہے، میں نے تجھے کھڑا کر کے جھکا کر تیری ناک زمین پہ لگوا کر تیری ماتھے کو خاک آلود کر کے تیرے سارے بل توڑ دیے ہیں، کیونکہ آگے میرے محبوب پہ درود و سلام کا مرحلہ آ رہا ہے، تاکہ تیرے سارے بل نکل جائیں، تجھے معلوم ہو جائے کہ سرور عالم کی بارگاہ کیا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، ارے سرکار کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، اللہ جل وعلا نے حضور کی بارگاہ کا ادب خود سکھایا، فرمایا اگر آواز بلند ہوئی، کیا بلند ہوئی؟ ان تخبط اعمالکم، نمازیں چھٹی، روزے چھٹی، تم گنتے رہو گے کہ 70 سال میں مسجد کے مصلی پر 5 وقت کی نماز پڑھائی تھی اور سارا دن تبلیغ میں صرف کیا تھا، جب روز قیامت تمہارے اعمال کے پنے کھلیں گے اور آگ گردش میں آئیں گے، جب تمہاری نگاہ پڑے گی تو کوئی نماز، ان تخبط اعمالکم، ان تخبط اعمالکم، فرمایا اعمال تمہارے عقارت، اس حال میں وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ اعمال کیوں ہوئے، کیا اعمال میں کمی تھی، کیا نیت خراب تھی، کیا وضو نہیں کیا، کیا سجدہ ٹھیک نہیں تھا، نہیں، محبوب کی بارگاہ کا بے ادب ہے، نمازیں تو ٹھیک پڑھ رہا ہے، رخ بھی قبلہ کی طرف ہے، گردن بھی ہے، سینہ بھی ہے، ہر شے ہے، تسبیحات بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن یہ کیا ہوا؟ اپنی عبادت کو رد کر دیا، وجہ کیا بنی؟ چونکہ محبوب کا بے ادب ہے، توجہ ہے، یعنی حضور کی بارگاہ کا بے ادب ہو۔ اب سنیے حدیث سنیے، یہ سیاستہ کے ابو داؤد کی غالباً حدیث ہے، عن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اور الاسلام الاوسط، حضور نے صحابہ سے پوچھا اسلام کی سب سے بہترین کڑی کیا ہے؟ سب سے بہترین کڑی کون سی، افضل ترین؟ صحابہ نے کہا قالو، توجہ ہے، آپ سے میں سوال کروں اسلام کی سب سے افضل کڑی کیا ہے، آپ کا جواب دیں گے، بولے تو صحیح، اسلام کی سب سے افضل ترین کڑی کیا ہے؟ نماز، کیا ہے؟ یہی جواب ہے۔ پھر ہم پوچھے نہیں اور، پھر آپ کہیں گے زکوٰۃ، ہم کہیں اور، آپ نے کہنا حج، ہم کہیں اور، آپ نے کہنا رمضان کے روزے، ہم کہیں اور، آپ نے کہنا جہاد فی سبیل اللہ۔ صحابہ کا جواب بھی یہی تھا۔ حضور نے پوچھا اسلام کی سب سے افضل ترین کڑی کیا ہے؟ قالو الصلاۃ، یا رسول، بولے یا رسول اللہ نماز، فرمایا حسنۃ، اچھی ہے، اچھی ہے، وما ہی بہا، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا نماز ہے افضل کڑی، حضور نے فرمایا نہیں، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا پھر الزکوٰۃ، زکوٰۃ ہوگی، فرمایا حسنۃ، اچھی ہے، مگر وما ہی بہا، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کوئی اور ہے۔ صحابہ نے کہا پھر صیام و رمضان، فرمایا حسن وما ہوا بھی، فرمایا یہ بھی اچھی ہے، رمضان کے روزے بھی اچھے ہیں، پر جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا پھر یا رسول اللہ الحج، کعبہ کے پھیرے، منی مزدلفہ میں جانا، عرفات میں وقوف کرنا، فرمایا حسن وما ہوا بھی، یہ بھی اچھا ہے، پر جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا پھر الجہاد، پھر جہاد ہوگا، فرمایا حسن وما ہوا بھی، جہاد بھی اچھا ہے، پر جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ پھر خود ہی بولے سب سے بہتر ایمان کی کڑی یہ ہے کہ تو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟
کسی بندے سے نفرت کسی وجہ کی بنا پر کی جائے گی، محبت کسی سبب سے کی جائے گی، اور سب سے پہلا سبب محبت کا اور پہلا سبب نفرت کا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر نفرت کرنی پڑے تو مصطفیٰ کی وجہ سے کر، محبت کرنی پڑے تو مصطفیٰ کی وجہ سے کر۔ بات سمجھ آئی؟ محبت کرنی پڑے تو مصطفیٰ کی وجہ سے کر، نفرت کرنی پڑے تو مصطفیٰ کی وجہ سے کر۔ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ بابا ویل چیئر پر جو بیٹھا ہوا ہے پہلے بھی تھا نا، وہ اچانک آسمان سے تو نہیں ہے، لیکن کیوں دوام ملا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ جو مصطفیٰ کا ہو گیا، ارے ساری خدائی اس کی ہو گئی، بلکہ خود خدا بھی اس کا ہو گیا ہے۔ جو مصطفیٰ کا نہیں ہوا، لگاؤ بچے نعرہ لگاؤ، زور سے لگاؤ، کھڑے ہو کے لگاؤ، کھڑے ہو کے لگاؤ، ہاں ایسے ادھر منہ کر کے لگاؤ، یہی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی بچے کھڑے ہو کر گلی گلی لبیک کے نعرے لگائیں گے۔ یہ پہلا نعرہ بھی آمد مصطفیٰ جب مدینے میں ہوئی تو بنو نجار کی بچیوں نے لگایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، بوڑھے چھتوں پر تھے، عورتیں گھروں کی دیواروں پر تھی، غلمان مدینے کی گلیوں میں تھے، جوان مدینے کی گلیوں میں تھے، جیسے ہی والضحیٰ کا چہرہ نظر آیا اور واللیل کی زلفیں نظر آئی تو آواز آئی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا نادى للہ دائی۔ آ گیا ہے جس کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ امت قیامت تک آمد مصطفیٰ پر خدا کا شکر ادا کرتی رہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے عرش الہی نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے ابحار نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے انہار نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے سمندر نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے قلم نہ بنتا، مصطفیٰ نہ ہوتے لوح کا وجود نہ ہوتا، ارے مصطفیٰ نہ ہوتے غوث الورا بھی نہ ہوتے، ہند الولی بھی نہ ہوتے، مولا علی بھی نہ ہوتے۔ نعرے لگ رہے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے۔ فرمایا تم کھڑے ہو کر باہر مصطفیٰ کو آوازیں لگاتے ہو، تم آوازیں لگاتے ہو، تمہیں معلوم نہیں یہ در کس کا ہے؟ ارے یہ در محمد نہیں، یہ در خدا ہے۔ یہ کون سا در ہے بولیے؟ معلوم ہوا وہ اپنے در کی آداب سکھا رہا ہے کہ سامنے تو مصطفیٰ ہے پر یہ در ہمارا ہے۔ چلو اس پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی کھٹکی آ گئی ہو، بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مغفر مکر، جو کچھ بھی ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو یہ در خدا ہے۔ بریلی کے تاجدار پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ اعتراض کرنے والے کا کام ہے اعتراض کرنا، چونکہ اگر مغز میں کیڑا ہو تو اس کا علاج نہیں ہوتا، مغز درست ہو تو پھر اس کو توانائی بھی ملتی ہے، وہ سوچتا بھی ہے، تفکیر بھی کرتا ہے۔ ہم چلیں اس پر خدا کے قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں تاکہ شک و شبہ نکل جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤ کہاں آ جائیں محبوب تیری بارگاہ میں، جاؤ کا
تیری بارگاہ میں آ جائیں. یہ بات صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، صبح قیامت کے آخری آدمی تک کے لیے ہے. مصطفیٰ تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے. اور یہ کل وہ نہیں جو ہمارے لیے کل بنی ہے، یہ کل میں وہ کہہ رہا ہوں جب کل کا نام و نشان بھی نہیں تھا. یہ کل تو ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لفظ آیا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ آج آج ہے اور کل کل ہے. لیکن جب مصطفیٰ تھے تب کل بھی، کب بھی، تب بھی، جب بھی، اب بھی کچھ بھی نہیں تھا. مصطفیٰ تھے. لوگ کہتے ہیں حضور نعوذ باللہ مر گئے، معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، انہیں کچھ خبر نہیں ہے. میں نے کہا کسے کہہ رہے ہو کہ مر گئے؟ میں نے کہا جو مرنے والی ہے وہ ان کے بعد بنی ہے، یہ پہلے بنے ہیں، موت بعد میں بنی ہے. چونکہ موت بھی مخلوق ہے اسی لیے تو بار بار ادب سے کہتا ہے اپنے حبیب کی بارگاہ کا کہ تم نہیں جانتے محمد کیا ہے، یہ یا خدا جانتا ہے یا پھر اس کا مصطفیٰ جانتا ہے. تمہیں معلوم نہیں محمد کیا ہے، محمد کیا ہے، محمد کا مقام کیا ہے؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات. فرمایا وہی رب ہے جس نے مخلوق بنائی موت اور زندگی. اور سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ مصطفیٰ. حضور سے نہ پہلے کچھ بنا اور نہ پہلے کچھ تھا، لا مکان تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اب لا مکان کیا ہے؟ وہ ہے ہی لا مکان. اگر مکان ہوتا تو پھر لا مکان نہ ہوتا. وہ چونکہ لا مکان ہے لہذا وہاں کچھ نہیں ہے. اب یہ مصطفیٰ ہی جانتے ہیں وہاں کیا ہے. جبریل کی کیا مجال کہ وہ جانے کہ لا مکان میں کیا ہے. جبریل تو ادھر رکتا ہے ادھر رکتا ہے. جبریل کی مجال نہیں کہ پر کے برابر بھی، سوئی کے ناکے کے برابر بھی قدم آگے بڑھائے، چونکہ اسے معلوم ہے ایک تجلی سب کچھ جلا دے گی. جبریل نہیں گیا آگے. اور جبریل لے آمی علیہ السلام سید الملائکہ معلم الملکوت، بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے، بڑا منصب ہے، سیدوں کا ملائکہ کا سردار ہے. سب سے اعلیٰ مرتبے پر رب کی وحی لانے والا جبریل ہے. جبریل ہے وحی لانے والا. لیکن چین اسے بھی نہیں آتا، چین اسے بھی نہیں آتا. 23 سال میں 24,000 مرتبہ قریباً دنیا میں آیا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. آپ گھر جا کے کیلکولیٹ کیجئے گا اور حساب لگائیے گا 23 سال میں کتنی مرتبہ حضور یا حضور کی بارگاہ میں. کیا ہر مرتبہ وہی لے کر آتا تھا؟ ہر مرتبہ تو وہی نہیں لایا. حسن رضا خان بولے بے نکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرہ چھوڑ کر. ارے حضور کے بغیر رہ نہیں سکتا. وجہ کیا ہے کہ حضور سونے اتنے. جبریل پتہ ہے میں تھوڑی کھلی بات کر دوں، یہ حضرات علماء مجھے معاف کیجئے گا، بات میرے ذہن میں آ گئی. بندے کو عشق ہو جائے نا تو راتوں کو نیند پھر کبھی گلی کے کونے سے دیکھتا ہے محبوب تو نہیں آ رہا، پھر ٹائم